شکم میں جانے والی آخری غذا عائشہ کا لعاب بن گیا خوشاب والو۔ عائشہ کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری انفرادیتیں، میری پہچانیں، میری عظمتیں یوں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک اور عظمت ہے جس پر مجھے بڑا فخر ہے کہ جب مدینے میں منافقین نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا کہ پیغمبر کی اہلیہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، خوشاب والوں معاملے کی حساسیت کو دیکھیے، آبرو کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ کسی کی گھر والی پہ بات ہو جائے تو شوہر محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو پیغمبر کی ذات ہے۔ یہ مرحلے انبیاء پر بھی آئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی انداز میں، مغموم انداز میں صحابہ کی مشاورتی میٹنگ طلب کی۔ صحابہ نے رائے دی، اس میٹنگ میں فاروقی رائے یہ تھی، اس مشورے میں فاروقی رائے یہ تھی، ھذا بہتان عظیم۔ قرآن ابھی نہیں اترا تھا، سیدہ فرماتی ہیں جب میری تطہیر کے لیے، میری برات کے لیے، میری صفائی کے لیے عرش سے قرآن آیا تو یہی فاروقی الفاظ قرآن بن گئے، لیکن اضافے کے ساتھ فاروق نے صرف یہ کہا تھا ھذا بہتان عظیم، لیکن جب قلب رسول پر قرآن آیا تو قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ہمارا ایک دوست ہے نادر صدیقی، شاعر ہے، بڑی عجیب بات کرتا ہے اس پر۔ وہ کہتا ہے کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، اور تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ فاروقی جاتے جاتے فاروق کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہ متاع عام نہیں ہے۔ وہ ایک سفیر آیا تھا مدینے میں، اس نے کہا وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کدھر ہے جس سے اپنے محل میں بیٹھا ہوا کسریٰ بھی کانپ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا محل نہیں ہے، محل نہیں ہے، وہ مسجد نبوی کے کچے سین میں کچی اینٹ کو سرہانہ بنائے جو سو رہا ہے وہی فاروق اعظم ہے۔ اس نے کہا متاع عام نہیں ہے، درویشی و شہنشاہی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں 2 ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا، جلال کا پیکر بنا، قبا کا ہر پیوند
جلال کا پیکر بنا، قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، اور آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، احسان میں، ایقان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ سیدہ فرماتی ہیں فاروق کی رائے یہ تھی کہ بہتان عظیم، لیکن جب قرآن آیا ایک خوبصورت سا اضافہ ہو گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور خوشاب والوں میں دل چیر کر رکھ رہا ہوں، اب دل چیر کر رکھ رہا ہوں، فاروق کی بھی عظمت سمجھ آئے گی اور فاروق کی ماں عائشہ کی بھی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ کی تطہیر ہے، یہ عائشہ کی برات ہے۔ سبحانک کا معنی ہے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، سبحانک تیری ذات عیبوں سے پاک ہے، تیری ذات نقائص سے پاک ہے، تیری ذات کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عرش بری پر اللہ کی ذات، عرش بری پر میری ذات عیبوں سے پاک ہے، اور پیمبر فرش زمین پر تیری عائشہ الزاموں سے پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے روح قرآن سے پوچھا، قرآن مجھے سمجھانا۔ سبحانک تیری ذات پاک ہے، یہ جملہ تو اللہ کی توحید کا ہے۔ سبحانک یہ توحید ہے، ھذا بہتان عظیم یہ تو میری ماں کی تطہیر ہے۔ سبحانک توحید ہے، ھذا بہتان یہ تطہیر ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، توحید کو بھی تطہیر کو بھی۔ خداوندہ کیا مناسبت ہے، کیا مطابقت ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا مطابقت موجود ہے، مناسبت موجود ہے، اس لیے کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد جب میرا محبوب ازدواجی طور پر تنہا ہو گیا، افسردہ ہو گیا، تو خدیجہ کی ریپلیس بنا کر، خدیجہ کی جگہ لا کر عرش بری پر میں نے فیصلہ کیا کہ اب صدیق کی بلند بخت بیٹی محمد کی آبرو بن جائے گی۔ عرش سے جبریل آیا، تصویر لایا، پیمبر کو دکھائی، پیمبر دیکھنا خدیجہ کے بعد ہم نے تیرے لیے یہ منتخب کی ہے، عائشہ کا انتخاب بھی میرا۔ آج اگر عائشہ کا کردار مشکوک ہو جائے تو میری قدرت پر حرف آتا ہے، میرے اختیار پر حرف آتا ہے، اور میری قدرت کمزوریوں سے پاک۔ سبحانک
میری قدرت کمزوریوں سے پاک ہے اور تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے. ھذا بہتان عظیم. ہاں تو خوشاب والو، ہاں لگا نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان امی عائشہ صدیقہ، محمد کی محبوبہ، عائشہ محمد کی محبوبہ، شان امی عائشہ صدیقہ، جزاک اللہ. ازواج میں لہیکہ، شان امی عائشہ صدیقہ. یار یہ نعرے تو نے کہاں سے یاد کیے؟ اتنے اچھے اچھے نعرے یہ مولانا اکمل صاحب نے بتائے ہیں میرے ساتھ. اللہ اچھا ان کا نام بھی اکمل ہے؟ بلال. اچھا بات ہے، نام کا اثر ہے نا پھر. 107 سال ہو گئے جلسے میں بیٹھے، کل آئے. اللہ اکبر. خواجہ یعقوب صاحب 107ویں کانفرنس ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا اعزاز ہے آپ نے مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا. اللہ اکبر. آج بھی ان مسجد کی فضاؤں میں مجھے روح ندیم نظر آتی ہے. مجھے روح ندیم نظر آتی ہے. وہ مطمئن ہے کہ اس کا پیام جاری ہے. چلیں ابھی ہم موضوع کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، اس پر آتا ہوں. اب روح ندیم کے لیے کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، ہر جگہ موجود، حقیقی مسجود، علام الغیوب. دینے پہ آئے تو مرید کو 12 بچے دے دے اور نہ دے تو پیر کو ایک بھی نہ دے. اولاد دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ یہ مسجد کی در و دیوار گواہ ہو گئے. ہم نے وہ پیغام زندہ کر دیا. ہم نے وہ پیغام زندہ کر دیا الحمدللہ. جی جی ہر اینٹ ہر ذرہ گواہ ہے انشاءاللہ. ذرہ ذرہ گواہ ہے، پتہ پتہ گواہ ہے میرے بھائی. خوشاب کے دوستو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا نے میرے دہن کا چبایا ہوا مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد سراپا پر وہ کیفیات طاری ہو گئیں. میں سمجھ گئی نزول وحی ہے. جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی اللہ کے رسول خدا کی طرف سے آپ پر اور آپ کی عائشہ پر سلام لایا ہو اور پیام لایا ہو کہ باہر عائشہ کے حجرے کے دروازے پر اسرائیل اجازت کا منتظر ہے، اجازت دیجئے. آئی نا وفات. یہ بھی پیغمبر تیرا پروٹوکول ہے، یہ بھی تیرا وی آئی پی سٹیٹس ہے، ورنہ وہ تو کسی سے پوچھا نہیں کرتا، اجازت نہیں لیا کرتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. جناب اسرائیل اندر آئے. عرض کی اللہ کے رسول پیام لایا ہوں. دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو جتنا چاہو رہو، اور اگر خدا کے جوار رحمت میں جانا چاہتے ہو تو اس کی رحمت منتظر ہے، آ جائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. خدا بندہ تیری رفاقت میں جانا چاہتا ہوں، تیرے جوار میں جانا چاہتا ہوں. جناب اسرائیل سرہانے آئے. بہت حساس مرحلے پر بات کر رہا ہوں.
بڑا دل چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے، عام آدمی نہیں بات کر سکتا اس پر، اور الفاظ کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے اس مرحلے پر۔ ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جناب اسرائیل سرہانے آئے اور کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر سر اقدس بھاری ہو گیا، وہ لمحہ طاری ہو گیا، میری چیخ نکل گئی، میرا سرتاج مجھ سے جدا ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا تک خبر پہنچی، فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا ابتا اجاب ربا دا وجنت الفردوس مأوا وإلى جبریل ننعا صبت علی مصائب صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ یہ فاطمہ ہے، روتی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا چلے گئے، باہر علی ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کوئی میرے دل میں جھانک کر تو دیکھے، کتنا غم ہے، کتنا حزن ہے، کتنا ملال ہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ آنکھوں سے اتنے اشک بہاؤں کہ علی اپنے اشکوں سے ہی تجھے غسل دے ڈالے۔ ایک طرف عثمان بیٹھا ہے، بچوں کی طرح ہاتھ مسلتا ہے، آج میرا محبوب جدا ہو گیا۔ وہ فاروق کو دیکھیے، وہ تو ہوش ہی کھو بیٹھا، برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، جس کی زبان پر آیا سر اتار دوں گا۔ اتنے میں وہ عاشق صادق صدیق اکبر آیا، بیٹی کے حجرے میں قدم رکھا، اپنے محبوب کے سینے پر سر رکھا۔ اتنا روئے صدیق اکبر، اتنا روئے صدیق اکبر، گریبان تر ہو گیا، چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، پیشانی چومی اور فرمانے لگے وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ طبت حیا و میتا۔ میرے پیمبر تیرا تو میلاد بھی خوشبودار، تیری تو وفات بھی خوشبودار۔ یہ 12 ربیع الاول کی کہانی خوشاب والوں۔ اس مرحلے پر صدیق اکبر نے امت کو حوصلہ دیا، امت کی ڈالتی ہوئی کشتی کو سنبھالا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ صدیق کا اس مرحلے پر اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ فاروق جیسا مضبوط آدمی ہوش میں نہیں رہا، صحابہ سسکیوں میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں، آپ کا باپ میرا باپ مر جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پیغمبر صدیق اکبر باہر تشریف لائے، روتے ہوئے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی بھائی میری بات سن۔ ہوش سے گم، ہوش سے بیگانہ عمر کے سر پر ہاتھ رکھا، عمر میری بات سن۔ سارا مدینہ جمع ہو گیا،
صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ ہوش کھونے کا نہیں، ہوش میں آنے کا وقت، ہوش کھونے کا نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے، آنکھیں کھول۔ من کان یعبد محمدا، کیا شاندار خطبہ، آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ من کان یعبد محمدا ویزعمہ الہا فإن الہہ قد مات، ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فاروق دیکھ، عمر ہوش میں آ، محمد ہمارے رسول تھے، معبود نہیں، اور موت اس پر نہیں آتی جس کا میلاد نہیں، جس کا میلاد ہے اس کی وفات ہے، اور میلاد کس کا نہیں؟ سمجھ رہا؟ لم یلد ولم یولد کون ہے؟ میلاد کس کا نہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جس کا میلاد نہیں ہے اس کی وفات نہیں ہے، اور محمد کا میلاد ہے، محمد کا میلاد ہے، تو جس نے بھی ولادت پائی، جس نے بھی جنم لیا، یہ لمحہ تو آنا تھا، وہ تو چھوڑ کر خدا کے جوارے رحمت میں چلے گئے۔ ہم تنہا تو نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، محمد کا فرمان بھی موجود ہے۔ غم کس بات کا؟ خوشاب والو، آپ سے پہلی ملاقات تھی، آپ نے جس توجہ سے اور جس محبت سے میری اور اتنی دیر تک میں نے آپ کو بٹھانے کے لیے کہہ دیا کہ آدھا گھنٹہ بولوں گا، ابھی تو میں گھنٹے سے بھی بات ٹپ گئی ہے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ میری حاضری کو آئندہ کے لیے بھی رکھ لینا۔ ہاں یہ بات کر کے تو نے دل چیر دیا، یہی تو سنا رہا ہوں آپ کو، وفات رسول تو سنا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، جی چلیں بہرحال دعا سے پہلے یہ چند جملے اپنی ماں عائشہ کی شان میں۔ سیدہ فرماتی ہیں سب کو اسلام، ہمیں بھی اسلام پال رہا ہے، ہم اسلام کے نام پر کھا رہے ہیں، خصوصاً میں اور میری جنس، ہم تو خصوصاً اسلام کے پروردہ ہیں، آپ بھی اسلام کے نام پر ہی کھا رہے ہیں، اور یہ ملک ہی اسلام کے نام پر بنا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بدبخت منافق کالی چمڑی والے یہ انگریز، ایک گوری چمڑی والے وہ تو چلے گئے نا، یہ جو بیٹھے کالی چمڑی والے انگریز بدبخت لبرل، یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر نہیں تھا، کاٹھے انگریز بدبخت۔ میں کہتا ہوں سب کو اسلام نے پالا، پاکستان کو بھی اسلام نے پالا، لیکن صدیق تیرے گھرانے نے اسلام کو پالا۔ گود عائشہ سے تو بانی اسلام رخصت ہوئے، صدیق کی بلند بیٹی کی گود میں سر تھا آخری وقت میں۔
فرمایا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. نطق فطرت وہی سبحانک ھذا بہتان عظیم. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عزت عطا کی عافیت بخشی طہارت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں یہ لب کہ ادب سے ان پہ تیرا نام آیا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے اور رہتے ہیں. تیرا حجرہ جسے سب گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے. مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے. اور شفاعت کی اور شفاعت کی تیرے رحمت قدے پر انتہا ابتدا ہوگی. اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. اگر تیری سحر پرور ادا پر داغ آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا. سیدہ فرماتی ہیں گود میری تھی 12 ربیع الاول تھی. سوار کا دن تھا. چاشت کے بعد اور ظہر سے پہلے کا وقت تھا. محمد عربی میری گود سے رخصت ہوئے اور میرے گھر میرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لیا. میری گود سے رخصت ہوئے قیامت تک میرے گھر میں رہیں گے اور حشر کے دن میرے باپ کے ساتھ اٹھیں گے. صدیق تیری عظمتوں. اچھا ہاتھ اٹھائیے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ خواجہ یعقوب صاحب نے خواجہ عثمان صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی. صحابہ کا سیرت کا وفات کا میلاد کا پیغام کا تذکرہ ہوا. یا اللہ اس کو قبول فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. یا اللہ اس حاضرین مجلس میں تیرے بڑے برگزیدہ بندے ہوں گے. بے نام بندے لیکن تیرے ہاں مقبول بندے. ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ان سفید بالوں کا ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کا تجھے واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. مشکلات سے بچا. ہم امتحانوں کے قابل نہیں. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں. تو آسانیاں فرما.
آسانیاں فرما، ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہماری نسلوں پر رحم فرما۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا یا اللہ، طاغوت نے، دجال نے فتنے بکھیر دیے، امت کی کشتی یا اللہ بھنور میں ہے یا اللہ، محمد مصطفیٰ کی امت مشکل میں ہے یا اللہ، مدد فرما، مدد فرما یا اللہ، مدد فرما۔ اس مسجد کو، اس مسجد کے تعاون کرنے والوں کو، اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو، خواجہ صاحب کے لیے یہ جو